भैंस और कट्टे की कुर्बानी शरीयत में जायज़ है नाजायज़ है, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, उलमा क्या बयान करते हैं, वो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आप जानते हैं कि हम अपने चैनल से जानवरों के हवाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस वक्त ईद कुर्बान करीब है और ये मसला कि भैंस और कट्टे की कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़ है बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। तो मैंने ये एक छोटी सी कोशिश की है जिसमें मैंने बहुत सारे उलमा को सुना कि वो क्या कहते हैं। मैंने एक लंबी लिस्ट तैयार की है कौन से उलमा जो इसको जायज़ करार देते हैं और किस बिना पर जायज़ करार देते हैं। वो कौन से उलमा हैं, कौन सा मकतबा फ़िक्र है जो ये कहता है कि ये जायज़ है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इससे बचें। आप पहले बाकी जानवर जिनके बारे में वाज़ेह हुक्म है उनकी आप कुर्बानी करें, अगर ना मिले तो आप इन जानवरों की तरफ जाएं। वो कौन से उलमा हैं जो कहते हैं कि ये तकरीबन नाजायज़ के करीब है, तो इन सारी बातों को आज डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे हैं जी मौलाना इलियास साहब, जिनका ताल्लुक बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है। उनकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, उनमें उन्होंने ये बताया कि इमाम अबू हनीफा भी इस चीज़ के कायल थे कि इसकी कुर्बानी जायज़ है। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक, ये सारे बकौल मौलाना इलियास साहब के कि ये सारे इस अकीदे पे थे कि इसकी कुर्बानी जायज़ है। अगरचे कोई सही हदीस, कोई कुरानी आयात में जिक्र नहीं है भैंस और कट्टे का, लेकिन भैंस और कट्टा गाय के हुक्म में दाखिल होता है। ज़कात के वक़्त जो शरीयत बयान करती है कि कितनी ज़कात, कितने पे कितनी ज़कात, वो सारी चीज़ें भैंस पे भी वही शामिल होती हैं जो अपना गाय भैंस पे लगती हैं, उसी हुक्म में ये दाखिल होती है। तो ये कियास किया जाता है कि भैंस गाय के हुक्म में है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हैं मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब, वो भी इसी चीज़ के कायल हैं। इनका ताल्लुक भी बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है कि भैंस और कट्टे की कुर्बानी जायज़ है और भैंस और कट्टे को गाय के हुक्म में ये कियास करते हैं। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे हैं अपना मुफ्ती तारिक मसूद साहब। इनका ताल्लुक जो है वो देवबंद जो मकतबा फ़िक्र है उससे है। अच्छा जी, ये बयान करते हैं कि जी ये अजमाए उम्मत है और तवातर से ये अजमाए उम्मत चलता आ रहा है गुज़िश्ता सदियों से, लेकिन अब जाके कुछ उलमा ने अपना इससे अलहदगी इख्तियार की है और इसके प्रेफरेबल नहीं समझते, वो नाजायज़ के करीब तर लेके जाते हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि इजमाए उम्मत है और हदीस शरीफ में है कि मेरी उम्मत गुमराही पर एक लम्हा के लिए भी जमा नहीं होगी। यह हदीस का मफहूम है। तो इस पे इजमाए उम्मत सदियों से आ रहा है, तवातर के साथ आ रहा है। अब जाके इसमें थोड़ी सी तब्दीली महसूस की गई है कुछ उलमा की तरफ से। तो ये इस चीज़ को शामिल करते हैं कि गाय के हुक्म के अंदर ही भैंस आती है, इस वजह से ये इसे जायज़ समझते हैं। और इन्होंने फरमाया कि जो भैंस है चौपाया है, जुगाली करता है और ख़ास तौर पे पालतू जानवर है। अगर तो पालतू भैंस होगी, पालतू जो कट्टा होगा तो वो इस हुक्म में शामिल होगा, उसे गाय पे क्यास किया जाएगा। अगर वो जंगली भैंसा है, जंगली कट्टा है, तब उसकी कुर्बानी नाजायज़ होगी, उसको क्यास नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुर्बानी के लिए ये ज़रूरी है कि जानवर पालतू हो, जुगाली करता हो, चौपाया जानवर हो। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास मौजूद हैं अहले हदीस से शेख मकसूद हसन फैजी। तो वो ये कहते हैं कि मेरा दिल इसी चीज़ पे मुतमईन है कि इसकी कुर्बानी जायज़ है। उन्होंने कहा कि गाय के हुक्म में दाखिल किया जाता है भैंस को, कट्टे को, क्योंकि इसकी ज़कात में जो हुक्म गाय पे आते हैं वही हुक्म लगाए जाते हैं भैंस पे। उन्होंने ये बयान किया है कि ये सुन्नत नहीं है। अच्छा, इसमें इख्तलाफ इस वजह से आया कि भैंस जो है ये अरब का जानवर नहीं था, हजूर के दौर में ये जानवर वहां पे मौजूद नहीं था। इस वजह से हदीस में जो जानवर और कुरान में जो जानवर बयान किए गए हैं उनमें है कि ऊंट, गाय, दुम्बा और भेड़ और बकरी, ये 4 जानवर, इसमें नर भी और मादा भी। आप मादा की कुर्बानी भी
کر سکتے ہیں۔ تو بھینس کا ذکر واضح طور پہ نہ حدیث میں موجود ہے اور نہ ہی اپنا قرآنی آیت میں موجود ہے، لیکن علماء نے اور امت کا اس پہ اجتماع ہے کہ بھینس کو داخل کیا گیا ہے، گائے کے اوپر قیاس کیا گیا ہے، اسی حکم میں داخل کیا گیا۔ تو شیخ جو مقصود ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن اس کی ناجائز ہونے کی دلیل بھی واضح طور پہ موجود نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اختلاف سے بچے تو اسے اختلاف سے بچنا چاہیے۔ باقی جانور جو موجود ہیں، بکری ہو گیا، بھیڑ ہو گئی، دمبا ہو گیا، اونٹ ہو گیا، گائے ہو گئی، اسے وہ قربانی کر لینی چاہیے اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن شیخ مقصود کہتے ہیں کہ میرا دل اس چیز پہ مطمئن ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے مولوی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، فیصل آباد والے، وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو یہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جو بھینس ہے وہ زکوٰۃ کے معاملے میں آتی ہے اپنا گائے کے حکم میں، تو اس کو قیاس کیا جاتا ہے کہ اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور یہ اسے واضح طور پہ مولوی اسحاق صاحب اسے جائز سمجھتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ان کی 2-3 ویڈیوز موجود ہیں، ہر ویڈیو میں انہوں نے یہی کہا کہ جائز ہے یہ۔ اچھا، یہ سارے علماء مولانا الیاس بریلوی مکتبہ فکر سے، مفتی راشد محمود رضوی بریلوی مکتبہ فکر سے، مفتی طارق مسعود دیوبند مکتبہ فکر سے، شیخ مقصود اہل حدیث مکتبہ فکر سے، مولوی اسحاق جن کا کوئی واضح نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اہل حدیث ہے، اور جو الزام لگانے والے ہیں وہ بھی ان پہ اہل حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی مکتبہ فکر سے نہیں سمجھتے تھے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ان کی، جہاں تک میری انفارمیشن ہے مجھے ان کا کنفرم نہیں ہے۔ اچھا، ان کے بعد جو 2 عالم ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک نمبر ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں، اجماع امت ہے، فقہا بھی اس پہ اجتماع کرتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے بھی بھینس اور کٹا گائے کے حکم میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جواز کی حد تک یہ جائز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے قربانی کرنی ہو تو میں پریفر کروں گا کہ میں گائے کو قربان کروں، میں بھینس اور کٹے کو قربان نہیں کروں گا، اپنی ذات کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی وہی قرآنی آیت جو ہے سورۃ انعام میں جو بے زبان مویشیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اونٹ کا، گائے کا، بھیڑ اور دمبے کا اور بکری کا، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جائز سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جواز کی حد تک یہ جائز ہے۔ اگر مجھے خود کرنی ہو تو میں جو ہے اپنا گائے کو بھینس کے اوپر ترجیح دوں گا، اونٹ مل رہا ہے اس کو بھینس کے اوپر ترجیح دوں گا، بکری بھیڑ کو بھینس کے اوپر ترجیح دوں گا۔ اس کے بعد جی علامہ حشام الہی ظہیر صاحب ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اسے عقیدے کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ بڑی اچھی بات کی تاکہ اختلاف اتنا زیادہ اس کو آگ نہ بھڑکائی جائے۔ اجتہادی مسئلہ ہے، ایک دوسرے کے اوپر تان نہ کریں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے تو وہ چپ کر کے خود کر لے، اگر کوئی اس کو ناجائز سمجھتا ہے تو کوئی دوسرا شخص کر رہا ہے تو اس پہ ناجائز ہونے کے فتوے نہ لگائے۔ اگر آپ ناجائز سمجھتے ہیں آپ خود نہ کریں، دوسروں کے اوپر فتوے نہ لگائیں۔ اچھا، پھر انہوں نے وہی حدیث اور قرآنی آیت کا سہارا لیا کہ بکرا، گائے، اونٹ، بھیڑ، دمبا ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سنت میں بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی ہمیں نہیں ملتی، حضور نے اسے قربان نہیں کیا کیونکہ یہ عرب کا جانور نہیں تھا، عرب میں یہ موجود نہیں تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو بھینس ہے اس کی جو اپنا سپیشی ہے وہ بالکل علیحدہ ہے گائے سے۔ دلائل انہوں نے یہ دیے کہ گائے اور بھینس آپس میں انٹرکورس اجماع کراس نہیں کر سکتے، پانی میں رہنے والا جانور ہے، بھینس پانی کو، گارے کو، مٹی کو پسند کرتا ہے، مخصوص رنگ ہے اس کا، گائے کے علیحدہ رنگ ہیں، عادات کا فرق ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں کہ جب گائے، بکرا، اونٹ اور بھیڑ اویلیبل نہ ہو، موجود نہ ہو، مل نہ رہے ہوں، بہت زیادہ آپ کی جو ہے جیب سے آؤٹ ہو چکے ہوں، تب آپ بھینس اور کٹے کو کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ مل رہی ہوں بالکل تو پھر جا کے آپ قیاس کریں۔ اگر ہر چیز موجود ہے جن کا واضح حکم ہے تب تو آپ وہ واضح حکم کو لیں، اگر یہ ساری چیزیں نہیں مل رہی تب آپ قیاس کی طرف جائیں۔ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے۔
اس کے بعد شیخ توصیف الرحمان ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر سے، ان کا بڑا واضح اور سخت موقف ہے، وہ اس چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں بھینس اور کٹے کی قربانی کو۔ تو انہوں نے واضح کہا کہ جو حدیث اور قرآن میں بیان ہوا ہے، جو جانور اونٹ، بکرا، بھیڑ، دمبا، ان کو ہی قربان کیا جائے، بھینس اور کٹے کو قربان نہ کیا جائے۔ ویسے حلال ہیں، کھا سکتے ہیں، گوشت ان کا حلال ہے، دودھ پی سکتے ہیں، لیکن قربانی کے لیے جائز وہ بالکل نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اختلاف سے بچیں۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ علماء اسے جائز سمجھتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، گائے کے حکم میں شامل کرتے ہیں، لیکن کچھ علماء اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ ان کا اپنا جو ذاتی رائے انہوں نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اجتناب جو ہے وہ بہتر ہے، اگر نہ ملے جانور تو پھر آپ کر لیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا علاقہ ہے، برفانی علاقہ ہے، جہاں پہ بھینس موجود ہوتی ہے، گائے موجود ہوتی ہے، تو بھینس اور کٹے موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ کو گائے نہیں ملتی، بکرا نہیں ملتا، اونٹ نہیں ملتا، دمبا نہیں ملتا، تب آپ جو قیاس کا سہارا لے، تب آپ کر لیں۔ لیکن پہلی جو اٹیمپٹ ہے، پہلی کوشش میں آپ اس سے اجتناب کریں، کوشش کریں کہ آپ بھینس اور کٹے کی قربانی نہ کریں۔ اب ان سارے علماء کی جو میں نے باتیں سنی، اب جو مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہی جو بات جو حافظ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گائے پہ جائیں، بکرے پہ جائیں، بھیڑ پہ جائیں، دمبے پہ جائیں، اونٹ پہ جائیں، ان میں کسی سے ہمیں قربانی پہلی کوشش میں ہمیں ان پہ جانا چاہیے۔ ہاں اگر ہمیں دوسرا جانور نہیں ملتا، مارکیٹ سے نہیں ملتا، یا ہماری جیب اجازت نہیں دیتی، تب ہمیں بھینس اور کٹے پہ جانا چاہیے۔ مجھے ان سارے علماء کی تقریر سن کے یہ بات سمجھ آئی ہے۔ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔